میں پڑھ رہا تھا اسکول میں، سینٹرل وال اسکول میں 7ویں کلاس تھی. میں ویسے ہی پڑھ رہا تھا، کہیں سن لیا ریڈیو پہ، پتا کچھ نہیں تھا. مجھے آج تک وہ بول یاد ہے کہ وہ نماز کی تیاری وضو کی کر رہے تھے. 1 بجے قریب زور کی نماز اسکول میں اکٹھے ہوتی تھی، تو میں وضو کر کے ادھر جا رہا تھا. 2 سے 8 ساتھ تھے، تو میں ایویں اونچی پڑھ رہا تھا. 7ویں جماعت میں براؤن کلر کی شلوار قمیضیں ہماری خاکی رنگ کی ہوتی تھی، وہ پہنی ہوئی یونیفارم میں جا رہا تھا. میں اونچی پڑھ رہا تھا، بھر دو جھولی میری یا محمد. اور میں نے کہیں وہ جھولی بھی آگے سے کہ شرٹ جو شلوار قمیض کی شرٹ تھی یا قمیض کا دامن تھا اپنی طرف سے وہ بھی اٹھایا. اور سب ایویں ہی ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے لیے جو نماز کا پیریڈ ہوتا تھا وہ اصل میں تو بچوں کو چوڑے ہوئے ٹیچر سے بھاگا ہے، اور نماز کے چکر میں سارے باہر. ایک آدھی چھٹی ہوتی تھی بیچ میں، ریسیس ہوتی تھی یا تفریح ہوتی تھی، یا آج کے بچوں کا شاید بریک ٹائم ہوتا تھا. ایک وہ ہوتا تھا، ایک ضیاء صاحب کی وجہ سے بیچ میں آدھا گھنٹہ نماز بھی شامل ہوتی تھی، تو اس میں وضو کرنا، نماز تک آنا، اور بیچ میں اور کچھ نہیں کرنا. ایک دوسرے کو اس عمر کے بچوں نے چھیڑخانیاں کرنی ہوتی تھی، یا اپنے آپ کو مسلمان اور دوسروں کو ثابت کرنا ہوتا تھا. تو میں وہ اپنے طریقے سے وہ پڑھ رہا تھا، کہیں مجھے یاد ہے، اور کوئی مجھے اس کا اگلا بھی سینٹنس یاد نہیں تھا. میں ایویں قمیض اٹھائی جا رہا ہوں، تو بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں جاؤں گا خالی. مجھے اس سے آگے پیچھے کچھ پتا نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں سے میں نے سن لی. میں پڑھ رہا تھا تو مجھے آج تک یاد ہے کہ کوئی سینئر بچہ تھا 9th 10th کا، اس نے بڑی زور سے میری جھولی پہ ہاتھ مارا اور وہ بھی چھڑائی، اور ساتھ ایسے ہاتھ کر کے کہا کہ شرک کرنا پہ ہیں، اور تینوں حیا ہے، جو مرضی تسی پڑھن لگ پندے ہو. وہ بریلوی تے نہیں، تو یہ ایک نیا فرقہ تھا جو جس کا بھی نہیں پتا تھا. نے کہا کہ وہ بھی چوری پا سکتے ہیں، انہوں نے دسیا اللہ کو منگنا ہوں یہ وہ. تو میں اس صاحب کو اللہ ان کے مزید انہیں فہم دے جہاں بھی دنیا میں وہ ہے. آج تو میرے سامنے نہیں ہے، میں تو اس دن ڈر گیا تھا اور میں نے پڑھنا چھوڑ دیا. میرے نبی کا فکرہ میرے سامنے سے گزرا کہ عطا کرنے والا اللہ ہی ہے، دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن تقسیم کرنے والا میں. ٹھیک ہے، تو جھولی تو انہوں نے بھرنی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ شرک کے فتوے اپنے ساتھ رکھیے گا، اور عابد روفی صاحب جو بھی پڑھتے ہیں جہاں بھی دنیا میں آپ ہیں، اللہ کریم آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے خیال میں مست ہو جانے کی توفیق دے. اور ان کے خیال میں جائیں گے تو آپ کا کردار جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی خوشبو تو آئے. عابد روفی صاحب.